بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی چل چلاتی دھوپ کہ چیل بھی انڈا چھوڑ دے، ایسے میں قہر کی تصویر بنے ہاتھوں میں شمشیر براہ نہ لیے، عمر برق رفتاری سے دار ارقم کی طرف رواں دواں کے راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ عمر کے تیور نے نعیم بن عبداللہ کو لرزا دیا۔ عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، جو نئے دین کا پرچار کر رہا ہے اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں تھے کہ وہ ہمارے نادان نوجوان اور غلاموں کو ورغلا رہا ہے۔ عمر نے سخت طیش میں جواب دیا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر اس کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر والوں سے تو نپٹ لو۔ کیا مطلب؟ عمر کا غیظ شعلہ ہوا۔ ہاں، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اس نئے دین کے پیروکار ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے بظاہر متانت پر دھڑکتے دل سے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے متمنی تھے کہ حضرت نعیم بن عبداللہ در پردہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ عمر غیظ کی شدت سے تھرتھرانے بہن کے دروازے پر پہنچے اور باہر کھڑے رہ کر اندر کی سنگن لی۔ کچھ الوہی بول کانوں میں پڑے مگر غصہ حاوی رہا اور دروازہ دھڑا دیا۔ گھر کے اندر حضرت خباب بن الارات، حضرت فاطمہ بن خطاب اور حضرت سعید بن زید کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کر چھپ گئے۔ جب حضرت سعید نے دروازہ کھولا، عمر ان پر پل پڑے اور بری طرح زد و کوب کیا۔ بیوی اپنے میاں کو بچانے آگے بڑھی تو وہ بھی زد میں آ گئی، پر جب بہن کے ماتھے سے بہتا خون دیکھا تو غیظ پر شرمندگی غالب آ گئی۔ بہن بھی تو عمر ہی کی تھی، سو طبیعت میں وہی سچائی اور جیداری تھی۔ تن کر بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ہاں، ہم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، جو چاہو سو کر لو۔ ندامت سے چور بھائی نے بہن سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ پاک کلام ہے، سو جاؤ پہلے نہا لو۔ صاف نیت اور پاک دل سے عمر نے کلام ربانی سنا۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی، جس نے کانوں سے دل تک کا سفر کیا، اور 14ویں آیت مبارکہ نے قلب کو تبدیل کر کے دین حق پر جما دیا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض عمر بن خطاب نہیں بلکہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔